اور آپ جو روکیں گے تو اس کا مسجدوں کا آپ ویران کر رہے ہیں، اور ویران کرنے کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، کہا کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو، اللہ کے گھر میں ان کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر داخل ہو تو خائفین، یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ کی پکڑ کسی وقت آ جائے گی ان پہ، کسی وقت اللہ کی ان پہ پکڑ آ جائے گی۔ یہ خش و خضوع کے ساتھ، خوف کے ساتھ یہ داخل ہو، یا تو اسلام کی کسی ضابطے کے تحت ان کے اوپر ہاتھ پڑ جائے گا، اور یا اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑ لیں گے کسی وبال میں۔ اگر یہ داخل ہو اللہ گھر میں تو خوف اور دہشت کے ساتھ داخل ہو۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اگر مسجدوں کے اندر لا الہ الا اللہ ذکر کرنے سے کو روکیں تو وہ اگر انتظامیہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں آتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اس کی حیثیت نہیں کہ مسجد میں آئیں تو پھر کس طرح آئیں؟ الا خائفین۔ اول تو فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوا، ان کی حیثیت نہیں کہ مسجد میں داخل ہوں، اگر ہوں تو الا خائفین، تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں کہ جو تم حرکت کر رہے ہو، ذاکرین کو اللہ کے ذکر سے روک رہے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ کے وبال میں کہ پکڑے نہ جاؤ، کہیں اسلام کی شریعت کا کوئی ضابطہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے، اس لیے ڈرتے ڈرتے تم آؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ یہ دور نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور خصوصی خطاب کے اعتبار سے یہ حکم اس وقت مشرکین مکہ کو تھا کہ تم اس اللہ کے گھر کے اندر اہل اسلام کو آنے سے روک رہے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک رہے ہو، اور پھر بھی متولی بن کے بیت اللہ میں آتے ہو، چوڑے ہو کے نہ ہو، سینہ تان کے نہ ہو، بلکہ ڈرتے ڈرتے آؤ، کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں پر مکہ فتح ہونے والا ہے اور یہ رسول اللہ اس کے اندر داخل ہوں گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا تم یہ دہشت و خوف اپنے اوپر طاری رکھو کہ کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اتر سکتا ہے اور ہمارے ساتھ وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی، اس لیے فرمایا۔ اور آگے سزا کیا ہے، انجام کیا ہوگا ظالموں کا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی رسوائی۔ چنانچہ اہل مکہ کو رسوائی ہوئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ روکا تو 2 سال کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر ذلت و رسوائی کہ جس کو ایسا دشمن سمجھیں کہ وہاں وطن میں ٹھہرنے نہ دیں، اس نبی معصوم کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ نبی 2 سال میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہو تو بڑے بڑے سرداروں کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور نہ صرف دنیا کی ذلت بلکہ انہی کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا آخرت کے اندر عذاب ہوگا۔ تو گویا کہ یہ وعید جو ہے سنا دی ان کے لیے جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکیں اور اس کو ویران کرنے کا سبب بنے۔